आज से सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से तमामी धार्मिक स्थलों को खोल दिया गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं मस्जिद फ़तेहपुरी में। हमारे साथ शाही इमाम मुफ्ती मुकर्रम अहमद साहब हैं। हम उनसे बात करेंगे जिस तरह से आज ज़ोहर की नमाज़ अदा की गई, सुबह फजर की नमाज़ अदा की गई थी। मुफ्ती साहब क्या कहना चाहेंगे? जो गाइडलाइंस हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए वज़ू लोग घर से करके हैं, और किस तरह की चीज़ें हैं जो आप लोगों को बता रहे हैं कि इन सब चीज़ों का ख्याल रखें, ताकि जिस तरह से एक भयानक बीमारी ये हो चुकी है और अब और ज़्यादा भयानक इख्तियार कर रही है अपना रूप, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अल्लाह का शुक्र है कि मस्जिदें खुली, माशाल्लाह मुसलमान लोग आ रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, और दुआ करने से इंशाअल्लाह बीमारी दूर होगी, परेशानी दूर होगी। और हमें यकीन है कि दूसरे जो धर्म स्थान हैं सारे लोग इबादत में लगे हैं, पूरा देश इबादत कर रहा है, इसका ज़रूर अच्छा असर पड़ेगा। कोरोना वायरस जो बीमारी है बहुत ख़तरनाक है और बहुत ख़तरनाक होती जा रही है, कंट्रोल से बाहर होती जा रही है। लेकिन बहरहाल सरकार ने अच्छा फ़ैसला किया, लॉकडाउन खोल दिया। तो हम तो यही चाहते हैं कि पूरा देश हमारा सुरक्षित रहे, हर नागरिक तंदुरुस्त रहे, हर बीमार को शिफा हो जाए। हमने यहाँ नमाज में दुआ भी कराई कि हमारे देश से ये बीमारी दूर हो जाए और हर जो शहरी है, हिंदुस्तान का नागरिक है, वो भी तंदुरुस्त हो। जो कोरोना का बीमार है या किसी की भी बीमारी में है, उसको भी अल्लाह शिफा दे। तो हम लोगों से यही कह रहे हैं कि कोरोना वायरस एक बीमारी है और सच्चाई है और बहुत भयानक रूप इख्तियार करती जा रही है। हमारे शरीयत में हर चीज़ का ऑप्शन मौजूद है, हर चीज़ की रियायत मौजूद है। तो हम लोगों से ये कह रहे हैं कि मस्जिदें खुल गई हैं, लेकिन आप लोग मस्जिदों में आने की जल्दी ना करें। जो नौजवान हैं, जो तंदुरुस्त हैं, जो जवान कह लीजिए, वो आएँ। जो बूढ़े हैं, सीनियर सिटीज़न हैं, 60 साल से ऊपर के हैं, वो अच्छा ये है कि अभी महीना 2 महीना घर में इबादत करें। जो बच्चे हैं 12 साल से कम उम्र के, वो भी घर में इबादत करें। जिनको कोई भी बीमारी हो, खुदा न करे, वो भी घरों में इबादत करें। किसी को नज़ला, खांसी, बुखार हो, वो भी घरों में इबादत करें। अल्लाह ताला ने हर चीज़ की रियायत दी है, हमारी शरीयत में हर चीज़ की रियायत है। हाँ, जो मस्जिद में आएँ, हम ये कह रहे हैं कि घर से अच्छा तो यह है कि वज़ू करके आएँ, सुन्नतें पढ़ के आएँ, 10 मिनट फ़र्ज़ नमाज में शरीक हो के घर चले जाएँ। इसके अलावा जिस तरह से 2.5 महीने हो गए लोग नमाज नहीं पढ़ पाए, पूरा रमज़ान इसी तरह से गुजर गया, 8 से 10 जुम्मे ऐसे हैं जो नमाज अदा नहीं कर पाए लोग मसाजिद के अंदर। अब जिस तरह से जुम्मा आएगा तो काफ़ी तादाद में लोग इकट्ठा होंगे, तो उसके लिए किस तरह का एहतमाम कर रहे हैं? जिस तरह से कुछ इमामों के ज़रिए कहा जा रहा है कि 2-2, 3-3 जमातें जुम्मे की अदा की जाएँ, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए। देखिए, जैसे मैंने कहा कि शरीयत में रियायत तो हर चीज़ की है, शरीयत में हर चीज़ की हमें इजाज़त है। लेकिन जैसे ये फ़तेहपुरी मस्जिद है, अब यहाँ तो हमें 2 जमात की ज़रूरत ही नहीं है, बड़ी मस्जिद है, यहाँ तो बड़ी मस्जिद है, यहाँ पर तो 10,000 आदमी आ जाएंगे। तो कहीं अगर मजबूरी हो, ये हर मस्जिद के लिए नहीं है, ये कहीं अगर मजबूरी हो जिससे कोई बचाव ना हो सकता हो, वहाँ ये भी हो सकता है कि आधे घंटे बाद किसी और ने नमाज़ पढ़ ली, आधे घंटे बाद एक और ने नमाज़ पढ़ ली, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये उमूमी तौर से नहीं है और हमेशा के लिए नहीं है, ये मजबूरी का फ़ैसला है। तो बहरहाल हम तो यही कहेंगे कि जब हम ये कह रहे हैं कि सीनियर सिटीज़न ना आए, बूढ़े लोग ना आए, बीमार लोग ना आए, जैसे खुदा न करे किसी को शुगर की बीमारी है, किसी को और कोई फीवर है, बुखार है, कोई किसी को 10 तरह की बीमारियां हैं, जब हम ये कह रहे हैं वो लोग ना आए, तो हमें लगता है कि आबादी कंट्रोल में रहेगी। और ये लोगों के अपने फ़ायदे के लिए कह रहे हैं, हम अपने लिए नहीं कह रहे। तो ये लोगों के फ़ायदे के लिए है। लेकिन अगर फिर भी अगर आते हैं तो हमारे यहाँ तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जगह है। हालांकि शामियाने तो अभी यहाँ नहीं लगने शुरू हुए, दिल्ली वक्फ बोर्ड से हमने दरख्वास्त की है कि शामियाने लगवाएं, लेकिन लोग धूप में नमाज़ पढ़ लेंगे। हम रखेंगे सोशल डिस्टेंस, हमने ये चिटें लगाई हैं यहाँ पर, ये सोशल डिस्टेंस के लिहाज से, और लोगों को कह भी रहे हैं और माशाल्लाह लोग खुद भी समझ रहे हैं
لوگوں کو خود سمجھ ہے، 2-2.5 مہینے کے اندر لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہم کہتے ہیں وضو خانے میں آپ وضو کریں، حوض میں ہاتھ نہ ڈالیں۔ یہاں پر قرآن شریف بھی رکھے ہیں، کتابیں بھی رکھی ہیں، لیکن احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ان کو نہ پڑھیں، بیٹھ کر اپنی تسبیح لا کے خود پڑھیں، مصلی اپنا لے کے آئیں اور سوشل ڈسٹینس کے ساتھ نماز پڑھیں، ماسک لگا کے آئیں۔ کئی لوگوں کو یہ اعتراض ہے کہ جی ماسک لگا کے نماز ہوگی یا نہیں، لیکن مجبوری میں سب ہوگا۔ مجبوری میں کوئی اللہ کی طرف سے پابندی نہیں ہے۔ اگر چاہیں تو ماسک یوں نہ لگائیں، آپ یوں نیچے کر لیں، نماز ہونے کے بعد اوپر کر لیں۔ تو بہرحال ہمیں یہی ہے کہ ہم پھر ایک دفعہ لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ مسجدوں میں آنے میں جلدی نہ کریں۔ اس کے علاوہ جس طرح سے دلی میں تو کوئی کسی طرح کی ریسٹرکشن نہیں ہے، لیکن اتر پردیش میں 5 نمازیوں کی وہ لگا دی گئی ہے، چاہے وہ مندروں کی بات کریں چاہے وہ مسجدوں کی بات کریں، کہ 5 لوگوں سے زیادہ ایک وقت جو ہے اندر نہ جائیں۔ اس کو لے کر لوگوں کے اندر کافی بے چینی ہے، کیونکہ 5 ہی اگر ہم بات کریں تو لاک ڈاؤن کے دوران بھی لوگ 5 یا 4-5 لوگ نماز پڑھتے رہے، تو آخر کس طرح سے لوگ اتر پردیش میں خاص طور سے یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور بہت سارے اسٹیٹ ایسے ہیں جہاں پر نہیں کھولے گئے ہیں۔ دیکھیے اب یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ اس میں قانونی کیا پوزیشن ہے۔ بہرحال ہمارے کیندر سرکار نے جب پرمیشن دی ہے تو ہر اسٹیٹ سرکار کو بھی پرمیشن دینی چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ لمٹ رکھیں، 50 آدمیوں کے رکھ دیں، 100 آدمی کی رکھ دیں، 5 آدمی کا تو کوئی مطلب ہی نہیں۔ 5 آدمی تو پہلے بھی پڑھ رہے تھے۔ تو بہرحال اب اتر پردیش کا تو یوں کہیے کہ حالت ہی عجیب ہے، وہاں کا تو کچھ نظام ہی الگ ہے، اور وہ نظام ایسا ہے کہ کیندر سرکار کی بھی نہیں مانتے۔ اتر پردیش والے کیندر سرکار کی بھی نہیں مانتے۔ آپ نے دیکھا نا، کوٹے بسیں بھیج دی، سرکار کہہ رہی نہیں بھیجو، انہوں نے کوٹے بھیج دی بسیں اور منگا بھی لیا لوگوں کو، کہتے ہم بھیجیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ تو یوگی سرکار جو ہے وہ تو یہ سمجھیے وہ اپنے آپ کو مرکزی سرکار سمجھ رہی ہے۔ وہاں جتنا ظلم ہو رہا ہے، جتنا اتیاچار ہو رہا ہے مزدوروں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، دلتوں کے ساتھ، بیماروں کے ساتھ، ہسپتالوں میں جتنا فرقہ پرستی ہو رہی ہے، اور جتنا کھل کے وہاں پر جو مسلم دشمنی ہو رہی ہے، پولیس جو ظلم کر رہی ہے، تو بہرحال بڑا دکھ ہوتا ہے۔ میں تو مختصر کلام یہ ہے کہ مرکزی سرکار سے ہی اپیل کروں گا کہ جب انہوں نے پرمیشن دی ہے ان کا بہت بہت شکریہ، دھنیہ واد۔ ہم دعا کر رہے ہیں، کیندر سرکار کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں، ہم سب کے لیے دعا کریں گے، لیکن کیندر سرکار کو چاہیے کہ کوئی ایسی ڈائریکشن دے کہ ہر اسٹیٹ کے اندر، ہر مسجد کے اندر، ہر دھرم استھان کے اندر لوگوں کو پوجا کی، عبادت کی پوری انومتی ملے، اجازت ملے۔ اور میں تو یہی کہہ رہا تھا آپ سے کہ اگر عبادت کریں گے اس کا اچھا اثر پڑے گا، اور ہم خود بھی اپیل کر رہے ہیں لوگوں سے، ہمارے سارے ہندو بھائی بہن، ہمارے سارے بھارت کے ناگرک، ہم سب کے لیے دعا کر رہے ہیں، سب سے اپیل کر رہے ہیں کہ حالات کو کنٹرول رکھیں، اپنے گھروں میں رہیں۔ آپ دیکھیے نا، لوگ گٹکا کھا رہے ہیں، گٹکا کھا کے بازار میں تھوکتے پھرتے ہیں، بیڑی سگریٹ پیتے ہیں، تمباکو کھاتے ہیں، بازار میں تھوکتے پھر رہے ہیں، نشہ کر رہے ہیں، بازار میں تھوک رہے ہیں، کتنی بیماری پھیل رہی ہے۔ تو ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ گھروں میں رہو، عبادت کرو، اور بہرحال سرکار کو سوچنا چاہیے اس بارے میں، اور سب کو عبادت کی پوری اجازت ملنی چاہیے۔ آپ نے اتر پردیش کی بات کی، جس طرح سے یوگی سرکار کے اوپر آپ نے کہا، ابھی جس طرح سے ایک ڈاکٹر چندانی کی ویڈیو وائرل ہوئی، اس کو لے کر بہت ساری FIR درج کرانے کی کوشش کی گئی، لیکن ان کے خلاف کوئی FIR درج نہیں ہوئی۔ آج ان کو سیکیورٹی دے دی گئی، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ان کا نام VC کی لسٹ میں چلا گیا، یعنی مسلمانوں کے خلاف زہر اگلیے اور آپ پرموشن پائیے، سیکیورٹی پائیے۔ آپ دیکھیے نا، کسی کو راجیہ سبھا مل جاتی ہے، کوئی گورنر بن رہا ہے، وہ تو لوگ آپ دیکھ رہے ہیں نا، کسی کو پدم شری، کسی کو پدم وبھوشن، کسی کو کچھ، یہ تو انعام بٹ رہے ہیں نا۔ یہ ساری جو میں زیادہ لفظوں میں نہیں کہہ سکتا آپ سے، لیکن یہ بہت برا ماحول ہے۔ اسی وجہ سے امریکہ کا جو انٹرنیشنل بین الاقوامی مذاہب کے بارے میں جو کمیشن ہے، انہوں نے بھی مذمت کر دی، ایمنسٹی انٹرنیشنل نے مذمت کر دی، ساری دنیا مذمت کر رہی ہے۔
اور میں یہ کہتا ہوں کہ جیسے کہ ہمارے ہاں سامپردائک سدبھاؤ اور ایک پریم و پیار تھا، اس کی وجہ سے بھارت میں ترقی ہوئی ہے۔ بھارت میں ترقی ہر ناگرک کا پورا حصہ ہے۔ مسلمانوں نے بھی اپنا خون لگایا، دلتوں نے بھی لگایا، ہمارے ہندو بھائیوں نے بھی لگایا، سب نے لگایا۔ اب جس ڈھرے پر یہ دیش جا رہا ہے تو بہرحال مجھے لگتا ہے کہ یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے، اور ہم تو یہی چاہیں گے کہ وہ نہ ہو اتیاچار۔ آپ نے دلی میں دیکھا، دلی میں جو دنگے ہوئے شیو بہار میں، گوگل پوری میں، اور آپ نے دیکھا جو ایف آئی آر کرانے گئے، اگر کسی نے نام لے کے نامزد ایف آئی آر کرانی چاہی، پولیس والوں نے کہہ دیا اس کو پلٹ کے لاؤ، نامزد نہیں ہونے کی کوئی ایف آئی آر۔ تو آپ یو پی کی بات کر رہے ہیں، یہاں تو دلی میں بھی وہی ہوا ہے، ہر جگہ وہی ہے، ہر جگہ ایک ہی چیز ہو رہی ہے۔ بہرحال یہ کیندر سرکار کو سوچنا چاہیے، اور ظلم کب تک چلے گا؟ اقلیتوں کے اوپر ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ لال چندانی جو ڈاکٹر نے جو کیا، بہرحال وہ تو بہت ہی ہائیلی کنڈیمنیبل ہے، لیکن اگر ان کو بھی ایوارڈ مل جائے گا یا ان کو بھی کوئی عہدہ بڑا ہو جائے گا تو اس کا میسج بڑا غلط جائے گا۔ لوگ یہی کہیں گے کہ فرقہ پرستی پھیلائے جاؤ اور مرکزی منتری بنے جاؤ، تو یہ بہت برا ہے، اور ہم تو چاہتے ہیں کہ دیش ہمارا آگے بڑھے، اور ہمیں تو خوشی ہے کہ ہمارے ہندوستان میں مسلمانوں نے آج تک کوئی غداری نہیں کی، کوئی بغاوت نہیں کی، لیکن ہر ایک پہ یو اے پی اے کا مقدمہ لگ رہا ہے، ہر ایک پہ سیڈیشن کا مقدمہ لگ رہا ہے، ہر ایک پہ غداری کا الزام لگ رہا ہے۔ تو بہرحال دنیا تو دیکھ ہی رہی ہے، کیندر سرکار کو ان سب چیزوں کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ شکریہ۔ یہ تھے شاہی امام مسجد فتح پوری مفتی مکرم احمد صاحب، جو ہم سے بات کر رہے تھے، خاص طور سے آج جس طرح سے نمازوں کے لیے مسجدوں کو کھول دیا گیا ہے، وہ اتر پردیش میں یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ 5 سے زیادہ نہ پڑھیں، تو ان کا کہنا ہے کہ کیندر سرکار کو ایک کامن پروگرام بنانا چاہیے جو تمام ہی راجیوں میں لاگو کیا جائے۔ دلی سے کیمرہ پرسن تابش علی کے ساتھ نیوز میکس کے لیے شکیل احمد۔